الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہ صرف لوگوں کے حقوق متعین کیے بلکہ ان حقوق کے تحفظ کے لیے تعزیراتی قوانین بھی مرتب کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا اس میں کسی کا ناحق قتل کرنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا اور ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل اجتماعی پر رکھی تاکہ معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ حاصل ہو سکے۔ چنانچہ آپ نے چوری، بدکاری اور شراب نوشی جیسے گھناؤنے افعال کی سزائیں مقرر کیں، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے، سود خوری اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اس سے بدعہدی اور وعدہ خلافی کو ممنوع قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے، اور جسے سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب دے۔ سلام دراصل سلامتی کی ایک دعا ہے۔ جب ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں یعنی اقلیتوں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سہتے ہوئے گزاری۔ آپ چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لے لیتے، مگر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے عفو و درگزر اور امن و سلامتی کے فروغ کی اعلیٰ ترین مثالیں آپ نے قائم فرمائیں۔ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو دنیا کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے جس کا مقصد امن کا قیام تھا۔ سفر طائف کے موقع پر طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا، لیکن آپ نے نہ صرف انہیں معاف فرما دیا بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرمائی۔ معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ کی ایک روشن مثال حدیبیہ کا معاہدہ ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ قائم ہونے والے اس معاہدے میں ان کے ساتھ 10 سال تک جنگ بندی کا فیصلہ فرمایا۔ اس معاہدے کا مقصد بھی جنگ کا خاتمہ اور امن کا فروغ تھا۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے
کہ قرآن و سنت کے اندر ایک مسلمان کو معاشرتی اور سماجی زندگی کا جو اصول بتایا گیا ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا اور امن و سلامتی کو رواج دینا ہے۔ اس ضابطے کے بغیر اور اس اصول پر عمل کیے بغیر کوئی مسلمان بھی اچھا اور کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔